بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے انور، سب سے انسب پیدا فرمایا ہے۔ تمام کلامات مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اگر سارے جہاں کے جن و انس مل کر بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس اور سیرت طیبہ کے بارے میں لکھنا شروع کر دے تو زندگیاں ختم ہو جائے گی، مگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا کوئی بھی ایک باب مکمل نہیں ہو سکے گا۔ آج ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال اور اسوء حسنہ کا ایک عجیب واقعہ سنانے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر کیسے قافلوں کے قافلے اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ بتائے، ہم آپ کو حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل info@miraaj کو سبسکرائب کریں، جہاں پر آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہے گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں جب مکہ پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے وہ کمرہ سارا چمک رہا تھا۔ میں نے حضرت آمنہ سے پوچھا کیا آپ نے اس کمرے میں بہت سے چراغ جلا رکھے ہیں؟ تو حضرت آمنہ نے جواب دیا نہیں، یہ ساری روشنی میرے لخت جگر پیارے جسم کے چہرے کی ہے۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ میں اندر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں اور اپنی مبارک ننھی انگلیاں چوس رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا تو فریفتہ ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے بال بال میں رچ گئی۔ پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس بیٹھ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چشمان مبارک کھول دی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر! میں نے دیکھا کہ اس نور بڑے منہ سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر بہت پیار کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس چلنے لگی تو حضرت عبدالمطلب نے ذات راہ کے لیے کچھ دینا چاہا تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالنے کے بعد اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میں اس نعمت عظمیٰ کو گود میں لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر چیز سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگی۔ اے حلیمہ، رضات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجھے مبارک ہو۔ پھر جب میں اپنے سواری پر بیٹھی تو میری کمزور سواری میں بجلی جیسی طاقت پیدا ہو گئی۔ جب وہ بڑی بڑی توانا اونٹیوں کو پیچھے چھوڑنے لگی، سب حیران رہ گئے کہ حلیمہ کی سواری میں یکدم یہ طاقت کیسے آ گئی؟ تو سواری خود بولی، میری پشت پر اولین اور آخرین کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہے۔ انہی کی برکت سے میری کمزوری جاتی رہی اور میرا حال اچھا ہو گیا۔ یہ تھی ایک جھلک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی، جو پہلی نظر میں ان کی رضائی والدہ نے دیکھی۔ چلیے اب آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا ایک عجیب سا واقعہ سناتے ہیں، جو کہ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کرتے ہوئے باہر کسی جگہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر وہاں ایک قافلے میں پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ دیکھے تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں۔ فرمایا کتنے کا؟ انہوں نے کہا اتنے کا، سودا طے ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سیر کرنے آیا تھا، اونٹ پسند آ گیا، میں نے باقاعدہ خریداری کے لیے نہیں آیا تھا، اس لیے دے دو، قیمت بھجوا دوں گا۔ انہوں نے کہا منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ ہمراہ لیا اور چل دیے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے سے پوچھنے لگا، ایک شخص آیا اور اونٹ ادھار لے گیا، تم سے کسی نے پتہ ہی نہ پوچھا، جب سودا نقد ہو
تو پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ادھار دے دیا جائے اور کوئی جان پہچان بھی نہ ہو یا کوئی ضامن بھی نہ ہو اور نہ ہی کوئی چیز گروی رکھی جائے، تو ایسے میں اتنا قیمتی اونٹ ہم نے دے دیا اور پتہ نہیں پوچھا، کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا۔ کسی کو ہوش نہ رہا۔ کسی نے کہا جب وہ بات کرتا تھا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو بس یہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے نے کہا میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ تیسرے نے کہا میں تو اس کی مسکراہٹ کو دیکھتا رہا۔ کہنے لگے وہ اپنے حسن کا جادو جگا کر قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا۔ سردار کی بیوی جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، خیمے کا پردہ ہٹا کر کہنے لگی میں ضمانت دیتی ہوں۔ سب نے کہا کیا تو جانتی ہے؟ کہا جانتی میں بھی نہیں۔ پھر ضمانت کیسی دیتی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے تو میں نے خیمے کے اوڑ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اتنے حسین چہرے والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آ گئے، اونٹ کی قیمت بھی ادا کی اور سارے قافلے والوں کو رات کا کھانا بھی پیش کیا۔ وہ عورت پکار اٹھی کہ دیکھا یہ شخص جتنا صورت کا حسین تھا، سیرت کا بھی اتنا ہی حسین نکلا۔ وہ سارا قافلہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا مجموعہ حسن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ پست، ماتھا کشادہ تھا، سر بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال نیم گھنگریالے تھے۔ آنکھ مبارک کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کی آنکھیں لمبی، خوبصورت اور سرخ ڈروں سے مزین تھی۔ دوستو اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔